نبی کو عالم مان لیتے، یہ جانتے تھے اگر اسے عالم مانا پھر اس کے بعد اس کی جگہ پہ بھی ایسا عالم لانا پڑے گا جو اس جیسا ہو۔ اگر ہم نے اسے پاک نفس کا مالک مانا پھر اس کے بعد اس کی جگہ پہ بھی ایسا لانا پڑے گا جس کا نفس اس جیسا ہو۔ انہیں کوئی ملا نہیں، انہوں نے علم نبی کا بھی انکار کیا، انہوں نے طہارت نبی کا بھی انکار کیا۔ خدا کی قسم ہم نے محمد کو ویسا مانا جیسا اللہ نے منوایا، ہم نبی کو ویسا عالم مانتے ہیں جیسا قرآن نے منوایا، ہم نبی کو ویسا پاک مانتے ہیں جیسا اللہ نے منوایا، کیونکہ ہمارے پاس 12 ہستیاں موجود ہیں جن کا علم بھی نبی جیسا ہے، جن کی طہارت بھی نبی جیسی ہے۔ کون ہے جو نبی جیسا نفس رکھتا ہے؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ جو نفس پیغمبر ہو، جس کا نفس ویسا پاک ہو جیسا مصطفیٰ کا پاک ہے، وہ بس ابو طالب کا بیٹا علی ہے۔ اور جس کے پاس علی جیسا لیڈر موجود ہو وہ تو نبی کو پاک مانے گا، کیونکہ اس نے نبی کے بعد نمائندہ ہی نبی کا اس کو مانا ہے جس کا نفس محمد کا نفس ہے، جس کا علم محمد کا علم ہے، جسے رسول اللہ نے فرمایا علمانی رسول اللہ زکن زکا، رسول نے مجھے علم ایسے دیا ہے جیسے چڑیا بچے کو دانا دیتی ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد کی ساتھ۔ کل انشاءاللہ میں ٹھیک 10 بجے ممبر پہ حاضر ہو جاؤں گا، آپ بھی کوشش فرمائیے گا کہ وقت پہ تشریف لائیں۔ کل ہماری آخری اور دوسری مجلس ہوگی، کل اسی بات کو لے کے ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ بس سامعین گرامی قدر، فضائل جتنا بھی پڑھا جائے مجلس مکمل نہیں ہوتی جب تک ان ہستیوں کو رویا نہ جائے، ان بیویوں پہ ماتم نہ کیا جائے کہ جنہیں بھائی کے لاشوں پہ ماتم کی اجازت نہ ملی تھی۔ یہ ہے سفر کی مجالس۔ محرم میں تم نے ماتم کیا تھا حسین مظلوم کا، اسلام کو بچایا ہے حسین نے، گھر گھر میں حسین پہنچا گئی ہے علی کی بیٹی۔ عصر عاشور کے بعد ایک شام آئی جسے شام غریباں کہتے ہیں۔ مصائب کا عاشق مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے۔ اے اہل ادا، اس امام کا ذکر کریں جس کی امامت کی پہلی شام شام غریباں تھی۔ مولا علی رسول اللہ کے بعد جب امامت کی منزل پہ آئے، مجھے نہیں معلوم علی سے پہلا سوال کس نے کیا اور کیا کیا۔ علی کے بعد حسن آئے، میرے علم میں نہیں ہے کہ حسن سے پہلا سوال کس نے کیا اور کیا کیا۔ ہاں یہ جانتا ہوں جب حسین کے بعد سجاد آئے، پہلا سوال پپھی نے کیا تھا۔ سوال بھی عام نہیں، چادر کا سوال تھا۔ پپھی نے جلتے خیموں کے دوران کہا، سجاد اب تو وقت کا امام ہے، بتا خیمے میں جل کے مر جاؤں یا باہر چلی جاؤں؟ امام نے فرمایا پپھی اماں باہر چلے جائیے۔ تڑپ کے کہتی ہے، سجاد میں مسئلے کو جانتی ہوں مگر میں جان رہی ہوں کاش کوئی گنجائش نکل آئے۔ سجاد میں کیسے نکلوں، میرے سر سے چادر اتر گئی ہے۔ سید سجاد نے فرمایا پپھی اماں پھر بھی نکلیے۔ جلتے خیموں سے علی کی بیٹی باہر آ گئی۔
عزادارو علماء فرماتے ہیں جب خیموں کو آگ لگ گئی ہاشمیوں کے بچے ایسے بکھرے جیسے ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں. کوئی بچہ مقتل کی طرف جا رہا تھا، کوئی بچہ دریا کی طرف. اجرکم علی اللہ اے اہل عزا. جب علی کی بیٹی جلتے خیموں سے باہر آئی ہے نا، حمید بن مسلم راوی ہے شام غریبہ میں، یہ لکھ رہا تھا سارا منظر. کہتا ہے ایک منظر میں نے ایسا دیکھا کہ جب ایک بی بی جلتے خیمے کے اندر جا رہی تھی، ساری بیویاں باہر نکل رہی تھی، یہ بی بی خیمے کے اندر جا رہی تھی. کہتا ہے میں قریب گیا، میں نے نظریں جھکا کے کہا اے بی بی کیا کوئی قیمتی چیز رہ گئی ہے، مجھے بتا. کہتا ہے بی بی نے مجھے کوئی جواب نہ دیا، خاموشی سے جلتے خیمے کے اندر چلی گئی. جب واپس آئی اکیلی بی بی نہیں آئی، کمر پہ سجاد کو اٹھایا ہوا، منہ کیا مقتل کی طرف اور کہتی تھی حسین گواہ رہنا تو نے اکبر اٹھایا تھا، میں نے سجاد. اجرکم علی اللہ. عزادارو جب جناب مختار کے دربار میں ہولی کو پیش کیا گیا، مختار نے ہولی سے پوچھا اے ظالم بتا تو نے شام غریبہ میں کیا کیا ظلم کیا تھا. یہ ظالم کہتے ہیں مختار نہ سن برداشت نہیں کر پائے گا. مختار نے کہا تجھے بتانا پڑے گا. یہ ظالم کہتا ہے جب سارے ہاشمی مارے گئے میں علی کی بیٹیوں کے خیمے میں داخل ہوا. سیدو مجھے معاف کرنا. یہ ظالم کہتا ہے ایک چمڑے کے بستر پہ بیمار سویا ہوا تھا، میں نے بستر کھینچا، سجاد منہ کے بل زمین پہ گرا. کہتا ہے پھر ایک خیمے میں نے دیکھا کچھ بیبیاں تھی جن کے سروں پہ قیمتی چادریں تھی. کہتا ہے میں نے اپنا نیزہ اٹھایا، بیبیوں کے سروں سے چادروں کو چھینا. عزادارو کہتا ہے ایک بیبی تھی جو بڑے روب سے بولی ظالم حیا کر، ہمیں ہاتھ نہ لگانا، ہم محمد کی بیٹیاں ہیں. ظالم کہتے ہیں جب میں نے پتا کیا یہ کون بی بی ہے، آواز آئی ہی زینب بنت علی، یہ علی کی بڑی بیٹی ہے. کہتے ہیں میں چادر کھینچ رہا تھا، بی بی اپنی طرف کھینچ رہی تھی. آزادارو جملے نہ ہوتے کتاب میں کبھی نہ پڑھتا، مجھے معاف کرنا. کہتے ہیں جب یہ چادر کھینچ رہی تھی میں نے پشت سے تازیانہ نکالا، پہلا تازیانہ شام غریبہ میں علی کی بڑی بیٹی میں. اجرکم علی اللہ. چادریں لٹ گئی، خیمے جل گئے، علی کی بیٹیاں جلتے خیموں سے باہر آ گئی. ایک مقتل میں منظر ایسا آیا، علی کی بیٹی نے بہن ام کلثوم سے کہا بہنا میری سکینہ کہاں ہے؟ حسین میرے حوالے کر کے گئے تھے، کچھ بچے تو مل گئے لیکن میری معصومہ نہیں مل رہی. بہنا تو دریا کی طرف جا، میں مقتل کی طرف جاتی ہوں. شام غریبہ میں علی کی بیٹی مقتل میں صدا دے رہی تھی سکینہ تجھے پھپھی بلا رہی ہے، سکینہ تو کہاں چلی گئی؟ آزادارو روایت کے جملے ہیں بی بی جب صدا دے رہی تھی پتھروں کے ڈھیر سے کچھ باتوں کی آوازیں آ رہی. جب بی بی نے آگے ہو کے دیکھا بیٹی بابا کے کٹے ہوئے رگوں سے باتیں کر رہی تھی. بی بی کہتی ہے سکینہ لاش دو چیزوں سے پہچانی جاتی ہے، یا سر سے یا لباس سے. ارے تیرے بابا کا سر بھی کٹ گیا، تیرے بابا کا کرتا بھی لٹ گیا،
تو نے کیسے پہچانا کہ یہ بابا کا لاشا ہے؟ ازادارو آخری جملہ بی بی فرماتی ہے پھوپھی اماں جب تھوڑی دیر پہلے میں مقتل میں بابا کو تلاش کر رہی تھی، بابا میرے سونے کا وقت ہو گیا، بابا تیرا سینہ کہاں ہے؟ ان پتھروں کے ڈھیر سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیا، میری معصومہ میرے سینے پہ آ جاؤ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ خدایا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بانیان کا صف عزا بچھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مرحومین کے درجات بلند فرما، بانیان کی نیک شرعی حاجات کو قبول فرما، جو حاضرین موجود ہے میرا اللہ ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ صلوات پڑھیے۔